جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ موجود ہوں میں کے ڈی اے سیوک سینٹر میں، اور کے ڈی اے سیوک سینٹر میں مزدور یونین کے زیر اہتمام جو کہ گزشتہ دنوں سالانہ محفل میلاد کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، اسی حوالے سے اس محفل میلاد میں جن خوش نصیبوں کے قرآن دازی میں عمرے پہ جانے کے لیے ٹکٹ نکلے تھے، تو وہ ٹکٹ نہیں بلکہ پورا پیکج نکالا گیا تھا مزدور یونین کے زیر اہتمام۔ تو آج اس تقریب میں جو ہے باقاعدہ یہاں پر ان کو اس کے پیکیجز کے ٹکٹ سمیت تمام پورا پیکیج دیا گیا، جس میں رہائش، کھانا، ویزا اور ٹکٹ بھی موجود ہے۔ تو پورا پیکیج، مکمل پیکیج جو ہے یہ کے ڈی مزدور یونین کی جانب سے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم اعلانات بھی کیے گئے کہ یہاں پر کے ڈی اے مزدور یونین کے کو بتایا گیا، جو کہ عبد المتین شیخ صاحب ہے، ان کو بتایا گیا، یہاں پہ ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے نے، اور خاص طور پہ ان کے ساتھ موجود تھے یہاں پر شمس الحق صدیقی صاحب، انہوں نے اعلان کیا کہ ڈیزیز کوٹا اور اس کا سن کوٹا اور اس کے ساتھ ساتھ ریفرنڈم کرانے کے حوالے سے جو ہے وہ جلد از جلد اس میں حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ اسی حوالے سے آئیے دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں، آئیے۔ جی بالکل، یہ بڑی اچھی ایک روایت ہے ہماری کے ڈی اے میں موجود، کہ اس میں، اور یہ اب انہوں نے اور زیادہ اس کو انہینس کر دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے حاجی جا رہے ہیں عمرے پہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈی جی صاحب کی طرف سے بھی اور ممبر ایڈمنسٹریشن نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم سے اور اس کے علاوہ جو بھی ہو سکے گا وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے اسی طرح۔ جی ڈیزیز کوٹا کے لیے یہ ہے کہ اپلیکیشنز اس کی جمع ہونا شروع ہو جائیں گی ابھی، اور انشاءاللہ اسی سال جو 10 دن رہ گئے ہیں ابھی، تو 10 دن کے اندر جو ہے انشاءاللہ یہ پروسیس کر کے اور اس کو فائنلائز کر لیں گے۔ سن کوٹا کے لیے بھی ایک جو ہے ہم ابھی اپروول کے لیے جائیں گے، تو سن کوٹا کا بھی ہے ارادہ کہ سن کوٹا کے اوپر جو کے ڈی اے کے امپلائیز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کے بچوں کے لیے بھی کچھ روزگار کا انتظام ہو۔ جی حج کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ابھی جیسے عمرے پہ یہ کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ حج پہ بھی پہلے کے ڈی اے کی طرف سے جو ہے وہ حاجیوں کو نامینیٹ کیا جاتا تھا، تو آئندہ حج کے لیے بھی ہمارا پروگرام ہے عمرے کے بعد کہ حج پہ بھی لوگوں کو اپنے حاجیوں کو بھیجیں یہاں سے۔ آپ کو بہت بہت دل کی گہرائی سے مبارکی دیتا ہوں جو خوش نصیب عمرے سے جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اس وقت تھوڑا سا مجھے ایمرجنسی میں نہیں جانا ہے، تو میں اس کی صدارت جو ہے سم صاحب کو دے کے جا رہا ہوں، اور کچھ جو ہماری طرف سے اعلانات ہیں ان کی سم صاحب بھی کریں گے اس میں انشاءاللہ۔ اور صورت حال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں پھر بھی بیٹھوں گا، ابھی تھوڑا سا ارجنٹ ہے، اس میں اجازت دے رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ آج یہ بڑی نیک مبارک محفل تھی جس کے اندر ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے میلاد کانفرنس کے اندر جن کا قرآن اندازی کے ذریعے سے نام نکلا تھا، ان کو ہم نے پورے پیکیج کے سلسلے کے اندر جو ان کے کاغذات ہیں، ویزا وغیرہ ہے، اس سلسلے کے اندر جو ہے ان کو بلایا تھا، اور وہ شاہ صاحب چونکہ ان کے بھائی کا کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ساری محفل جو ہے نا وہ شمس صاحب کو دے کے گئے تھے سینئر ہونے کی حیثیت سے۔ تو ہم شاہ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اس کے باوجود کہ جو ان کی ایمرجنسی گھر کے اندر ہو گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس محفل کے اندر اچھی لگایا، ہم شکر گزار ہیں پوری محمد علی شاہ صاحب کا اور پوری کے ڈی کی انتظامیہ کا۔ اور ہم اس کے اندر جس کے اندر 2-4 خوشخبری انہوں نے دی، جیسے حج کی بات اس میں کی گئی کہ دو سال سے جب سے کورونا آیا حج نہیں ہو رہا تھا، تو حج کے لیے میں نے ان سے درخواست کی کہ اس دفعہ حج کے اوپر قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں سے درخواست سے لے کے ان کو حج پہ بھیجا جائے، اور دوسرا جو انہوں نے منظور کر لیے ان کی درخواستیں لی جائیں گی حج سے پہلے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کی کچھ جو جانے والوں کی بھی کچھ مدد کرنا چاہ رہے، تو ہم نے کہا نہیں اپنی جیب سے جو کچھ کر سکتے کریں، ہم نے ان کا پورا کر دیا، کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے، لیکن اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر فرمائے گا۔ دوسرا یہ کے ڈی کے حوالے سے کہ جو بھی اکنامک ڈیسیز کوٹے کے اوپر جتنے امپلائز رہ گئے ہیں ان سب کا یہ سال کے آخری ختم ہونے سے پہلے ان سب کو جو ہے اپائنٹمنٹ کر دیا جائے گا، تو یہ ایک بہت۔ اور دوسرا ہم نے سن آف امپلائی کے حوالے سے بات کی تھی ان کو کہ سن امپلائی کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے حق پہلے بنتا ہے ان کو دیا جائے، تو وہ بھی انہوں نے کلام ایکسیپٹ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ منسٹر صاحب میٹنگ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ بیٹھ کے حل کرائیں گے، اور ان کو ترجیح ہر صورت میں دیں گے سن امپلائی کو جو سن امپلائی ہیں۔ اور ریفرنڈم کے لیے ہم نے کہا، اس نے کہا کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ریفرنڈم ہو، تاکہ جو بھی لوگ جس کو لوگ منتخب کریں وہ الیکٹ ہو کے آئیں، اور تاکہ صحیح نمائندگی اکنامک ملازمین کی ہو سکے۔ میں سب سے پہلے چاہتا ہوں، ہم نے مسلسل پیچھے لگے ہوئے کہ ریفرنڈم ہو، تاکہ جو حق ملازمین کا ہے اور جو صورتحال سرکاری ہوتی ہے کہ جو ریفرنڈم میں جیتتا ہے، کیونکہ یہ بائی الیکشن ہوتا ہے، بائی ریفرنڈم ہوتا ہے جس میں ووٹ ڈالتے ہیں،
تو جو ریفرنڈم کے ذریعے آتا ہے وہی سب سے صحیح ہے سمجھے. باقی جتنی دکانیں کھلی وہ خود بخود بند ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا. تو مبارکباد دیتا ہوں سب کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو, قرآن داز والوں کو, اور خاص طور پہ ہمارے کیا نام ہے یہ کامل صاحب کو جو کچھ دیتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کیونکہ فوج ہماری کیا نام ہے شہادتیں لیتی ہے, بارڈر پر حفاظت کرتی ہے. اگر ہم ان کو مضبوط نہیں کریں گے تو کون کرے گا سمجھے. اگر ہم خود کیا ان کی جگہ لڑیں گے کیا. تو میں تمام قوم کے لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے جو بھی ہرسائی کر رہے ہیں وہ اس کو بند کریں اور پاکستان کی فوج کو مضبوط کریں سمجھے. ہمارے یہاں عموماً جو ہماری یونٹس ہیں وہ عمرے کے ٹکٹ دیتی تھیں اور دیتی ہیں, لیکن اس دفعہ مزدور یونین نے پہلا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے پورا پیکیج دیا ہے. کراچی سے سعودی عرب سے واپس کراچی آنے تک سارے اخراجات مزدور یونین برداشت کر رہی ہے. یہ خوشائن بات ہے, اسی طرح کرنا چاہیے انشاءاللہ, اور یونین میں کوئی چاہیے کہ ایسی ہی کرے. ڈی جی صاحب نے اعلان کیا اس میں جو بھی ہوگا ہم اپنا پارٹیسپیشن ڈالیں گے. اس میں جو اخراجات ہیں ان میں ڈی جی صاحب نے کہا ہم پارٹیسپیشن ڈالیں گے ہم اس میں. مزدوروں کے لیے انہوں نے ڈی سی کوٹا کہا ہے کہ ڈی سی کوٹے پہ جو بھی ہماری درخواستیں ہیں وہ جمع کر دیں جلد سے جلد, ہم ان کو بھی انشاءاللہ اپوائنٹ کریں گے. سن کوٹے نے پروسیس میں ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جیسے انسٹرکشن آتی ہے انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. اور ریفرنڈم کے لیے سی بی نے خود ڈی جی صاحب نے کہا کہ سی بی چاہتی ہے کہ ریفرنڈم جلد سے جلد ہو جائے, اس کے لیے پروسیس چل رہا ہے. جیسے ہمیں ڈیٹ ملے گی انشاءاللہ ریفرنڈم بھی ہو جائے گا. اعلانات تو جناب علی وہ جو مزدور یونین کی ڈیمانڈ تھی وہ تقریباً انتظامیہ نے پوری جو ہے نا اس کو وعدے کیے ہیں کہ مطلب اس کو پورا کیا جائے گا. سب سے پہلے جو سر فہرست تھا کہ بھئی حج جو ہے نا وہ کرونا کی وجہ سے سرگرمیاں پوری دنیا میں معطل تھیں, پاکستان میں بھی ہمارے ادارے سے بھی جو ہے نا مطلب یہ کہ ایک چارٹر اور ڈیمانڈ کے ذریعے جو ہے نا ایک طے شدہ ہمارے ہر سال 5 یا 10 حاجی جو ہے وہ جاتے تھے قرآن اندازی کے ذریعے. تو اب انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم اس کو انشاءاللہ ایک جو ہے نا آرڈر کے ذریعے تمام لوگوں سے حج کے لیے درخواستیں مانگیں گے جب بھی حج کا سیزن آئے گا, اور انشاءاللہ اس پروسیس کو پورا کیا جائے گا. آپ کرنا چاہیں آپ کریں, میں کرنا چاہوں میں کروں. انہوں نے تجارت کی, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. یہ اللہ سے تجارت کی انہوں نے ڈائریکٹ, اس میں کے ڈی کا الف کا بے کا واسطہ نہیں. یہ انہوں نے اللہ سے تجارت کی, اللہ سے تجارت جو کرے گا وہ فائدے میں جائے گا. اللہ نے کہا مجھ سے تجارت کرو وہ فائدے میں جاؤ گے. وہ جو بات سمجھے, بات سمجھ کے جو سمجھ جائے تو وہ نہیں اس کی پار ہو جائے گی, نہیں سمجھتا ہے تو ہماری طرح بھٹکا رہے گا. ڈیزیز کوٹا ہم نے یہ کہا ہے کہ اس سال دسمبر 2022 میں جتنے بھی ہمارے کولیگس, ہمارے اسٹاف, ہمارے کے ڈی کے ملازم انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت عطا فرمائے, ان کے جتنے بھی بچے رہ گئے ہیں ان سب کو ہم کنسیڈر کریں گے اور ان کو سب کو ہم اپائنٹ کریں گے ڈیزیز کوٹا پر. انہوں نے ہمیں عمرہ پیکج دیا ہے ہمارے کو, اور ہم ان کی شکر گزاری ہے جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا, ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے. جی یہ متن بھائی کا بہت بہت شکریہ جو انہوں نے ہمارے کو یہ عمرے کا پیکج دیا ہمارے کو, اور اس میں پورا مکمل پیکج دیا انہوں نے, یعنی کہ کھانا پینا اور یہ سب کچھ, یہ پورا ویزا ہے, زیارتیں ہماری سب چیزیں, پورا مکمل پیکج دیا انہوں نے سر ہمارے کو. ان کا بہت بہت شکریہ. اور ہماری کے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک ان کے طرح کے وہاں جا کے بھی ان کے لیے دعا کریں گے, سب کے لیے دعا کریں گے, ملک کے ادارے کے لیے سب کے لیے دعا کریں گے. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.